شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ میں بیسکلی انڈیا لکھنؤ کا رہائشی ہوں، مگر جاب کے سلسلے میں سعودی عربیہ جدہ میں رہتا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کر رہا ہوں جو میرے دوست نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ میرا دوست کہتا ہے کہ جہاں کا میں رہنے والا ہوں، ہم لوگوں کے گھر کے پاس ہی، یعنی جیسے ایک محلہ ہوتا ہے، وہاں پر بالکل ہم لوگوں کے گھر کے پاس ہی ایک فیملی تھی، وہ نان مسلم تھے۔ ان کی فیملی میں ایک فیمیل تھی، ان کو اللہ نے اولاد سے نوازا، تو جب ان کی بیبی ہوا تو ان کی اپنی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے وہ جو دوست تھے ان کو اس بارے میں نہیں پتہ تھا کہ اس طرح سے محلے میں کوئی ہیپننگ ہوئی ہے، مے بی وہ وہاں پر اس وقت نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ شام کا ٹائم تھا، تو میں اپنے گھر سے نکلا تو باہر ٹہلتا ہوا تھوڑا سا آگے کی طرف چلا گیا۔ ہم لوگوں کے گھر کے پاس ہی کچھ ایسی جگہ تھی جو تھوڑی سی ویران سی بھی تھی، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی خاتون، وہ جو ہم لوگوں کی نیبر تھیں، وہاں پر کھڑی تھیں، مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں بھائی جاؤ گھر سے میرا بچہ اٹھا کر لا دو، وہ رو رہا ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو وہ مجھے یاد کر رہا ہے، آپ پلیز مجھے میرا بچہ تو میرے گھر سے لا دیں۔ وہ تھوڑے سے حیران ہوئے کہ یہ اس ٹائم باہر کیا کر رہی ہیں اور مجھے کیوں یہ کہہ رہی ہیں کہ میں جا کر ان کا بچہ ان کے گھر سے لا دوں۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا اور میں ان کے گھر چلا گیا۔ جو ہی میں نے ان کے گھر جا کر دستک دی، ان کے گھر والوں سے کہا کہ اس طرح سے بھابھی نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ میرا بچہ مجھے لا دو، اسے بھوک لگی ہے، وہ اس ٹائم باہر کیوں ہے؟ ان کے گھر والوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، جب ان کا بیبی ہوا تھا تبھی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میرا دوست کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات سنی میں اتنا گھبرا گیا، اتنا ڈر گیا، کیونکہ وہ خود مجھ سے مخاطب ہوئی تھی، انہوں نے میرے سے بات کی تھی۔ میں نے ان کے گھر والوں کو کہا کہ نہیں، آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ آئیں، ہم لوگوں کے محلے کے ساتھ ہی وہ جو ویران سی جگہ ہے، میں نے انہیں وہاں پر دیکھا تھا، میں تو واک کرتا ہوا وہاں پر چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سب کے ساتھ ان کے گھر والے بھی، وہ سارے مل کر گئے ان کے ساتھ، جب وہاں پر دیکھا تو دور دور تک وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ پھر یہ بات روز کا معمول بن گیا، وہ روز وہاں پر اسی روپ میں آتی تھیں اور مختلف لوگوں کو یہ بات کہتی تھیں مجھے میرا بچہ لا دو، اس کو بھوک لگی ہوگی۔ اب جو ان کے علاقے کے لوگ تھے، گاؤں کے یا اس شہر کے جہاں پر وہ جگہ تھی جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے، وہ سب لوگ اس بات سے بہت زیادہ ڈرنے لگے تھے۔ جو ہی شام ہوتی تھی کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، کیونکہ جیسے ہی اندھیرا ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی بندے کو ضرور رو کر یہ بات کہتی تھیں اور اکثر لوگوں کو نظر آتی تھیں اور پھر غائب ہو جاتی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی عقیدے ہیں لوگوں کے، نان مسلم جو مذاہب ہیں ان میں کچھ لوگوں کے ایسے عقیدے ہیں کہ اگر کسی انسان کی ڈیتھ ہو جائے اور اس کا کوئی کام ادھورا رہ جائے تو ان کے عقائد کے مطابق ان کی روح تب تک واپس آتی رہتی ہے جب تک ان کا کام نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی اس میں سے کوئی ایسی بات ہو یا اس لیے وہ نظر آتی ہوں یا ان کے روپ میں کوئی اور غیر مرئی مخلوق نظر آتی ہو۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میرے دوست نے شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا۔ لسنر، یہ بات پہلے بھی میں نے کافی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں نے بھی سنا ہے کہ اکثر فیمیلز کی جب ایسے اگر ڈیتھ ہو جائے تو وہ اکثر ایسے روپ میں نظر آتی ہیں اور اکثر ایسے ہی لوگوں کو نظر آتی ہیں، کبھی وہ اپنے کسی بچے کو بلا رہی ہوتی ہیں یا کبھی وہ اپنے ہسبینڈ کا نام لے رہی ہوتی ہیں۔ اب اس میں کس چیز کی ہے یہ ریئلٹی یا کوئی غیر مرئی مخلوق ان کے روپ میں آتے ہیں، اس بات کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جو پوشیدہ ہیں جن کو چاہ کر بھی انسان نہیں جان سکتا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں فوزیہ۔ فوزیہ کہتی ہیں کہ میں فیصل آباد کی رہائشی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی خود کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی میری سٹڈیز کمپلیٹ ہوئیں اس کے بعد میں نے جاب کے لیے اپلائی کر دیا، تو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، وہاں پر مجھے ریسیپشن پر جاب مل گئی۔
اور میں نے وہ جاب کرنا شروع کر دی۔ جو ہی میں نے وہاں پر جاب سٹارٹ کی، سب نارمل تھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ پہلے تو میری مارننگ میں وہاں پر جاب ہوا کرتی تھی، جو میری جاب ٹائمنگ تھی وہ ڈے ٹائم کی تھی، لیکن کچھ ٹائم کے بعد تقریباً 3-4 مہینے کے بعد مجھے ایوننگ میں ٹرانسفر کر دیا گیا، یعنی نائٹ ڈیوٹی بھی میری ہوتی تھی۔ اب ہم لوگوں کا وہ جو ہاسپٹل تھا، وہ ایک تو وہ پرائیویٹ تھا، دوسرا وہ بہت زیادہ ایسی جگہ پر نہیں تھا جہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے یا کوئی جیسے مارکیٹ کا کوئی ایریا ہوتا ہے۔ وہ بالکل تھوڑا سا آبادی سے ہٹ کر تھا۔ ہاسپٹل کافی بڑا تھا، چھوٹا نہیں تھا، تو وہاں پر نائٹ میں زیادہ رش بھی نہیں ہوتا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ سردیوں کا موسم تھا اور میری نائٹ ڈیوٹی شروع ہو چکی تھی۔ میں ریسیپشن پر ہی کام کر رہی تھی۔ جہاں پر ہم لوگوں کا ریسیپشن ایریا تھا، اس کے سامنے ایک وارڈ تھا اور اس کے بیک سائڈ پر آپریشن تھیٹر تھے۔ اب وہ جو بالکل ہم لوگوں کے سامنے والا جو وارڈ تھا، وہاں پر کافی زیادہ روم بھی تھے اور ایک گیلری بھی بنی ہوئی تھی۔ تقریباً رات کے 2:30 بجے کا ٹائم تھا، میں آن ڈیوٹی تھی۔ ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے اس وارڈ میں سے کسی فیمیل کی چیخنے کی آواز آئی ہے۔ میں تھوڑی سی پریشان ہوگی، میرے ساتھ میری کچھ کولیگز بھی تھیں جو نرسنگ میں جن کا سارا کام تھا، اور وہ اکثر رات کے ٹائم بھی جا کر سارا چیک کرتی تھیں، ٹور کرتی تھیں۔ اگر کوئی کسی پیشنٹ کو کوئی پرابلم ہوتی تھی تو وہ ڈاکٹر کو فوراً کال کر دیتی تھیں۔ اب میرے ساتھ اس ٹائم کوئی بھی نہیں تھا، 2 ہی تھیں فیمیل جو اوپر والے پورشن میں تھیں اور وہاں پر راؤنڈ کر رہی تھیں وہ۔ اب وہ جو چیخنے کی آواز تھی وہ بالکل سامنے والے وارڈ میں سے مجھے آ رہی تھی۔ میں تھوڑی سی ڈر گئی، میں نے سوچا کہ کہیں کسی فیمیل کو کوئی پرابلم نہ ہو یا کوئی تکلیف میں نہ پیشنٹ ہو۔ میں فوراً سے گئی، میں نے ایک روم چیک کیا، وہاں پر ہر کوئی بہت پرسکون، جتنے بھی پیشنٹ تھے تقریباً سبھی نیند میں تھے اور سوئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں لاسٹ روم کو چیک کر کے باہر آئی، ابھی میں اپنی ریسیپشن سیٹ پر نہیں پہنچی تھی، ایک دم سے پھر مجھے بہت زیادہ بیک سائڈ سے چیخنے کی آواز آئی۔ اب وہ آواز بالکل اس لاسٹ والے روم سے ہی آ رہی تھی۔ اس لاسٹ والے روم میں 3 بیڈس تھے اور ان تینوں بیڈس کے اوپر کوئی خاتون نہیں تھی۔ اس ٹائم وہاں پر صرف وہ 2 اولڈ ایج آدمی تھے اور ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اب مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنی سیٹ پر جانے کے بجائے اوپر بھاگ گئی اور میں نے جا کر جو میری کولیگز تھیں ان سے میں نے جا کر یہ بات کی کہ نیچے لاسٹ روم سے کسی فیمیل کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے، لیکن وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی اگر کوئی چیختا تو ہمیں بھی آواز آتی، ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی، کیونکہ وہ جو چیخنے کی آواز تھی وہ کافی زیادہ لاؤڈ تھی، اتنی آہستہ نہیں تھی کہ اس کو میرے سوا کوئی سن نہ سکے۔ یہ بھی مجھے حیرانگی تھی کہ جب کوئی اتنا لاؤڈلی چیخ رہا ہے تو ان کی آواز کوئی اور پیشنٹ کیوں نہیں سن پا رہے۔ میں کافی زیادہ ڈر گئی۔ خیر ان کے ساتھ میں نیچے آئی، ہم لوگوں نے مل کر ہر طرف چیک کیا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پھر دوبارہ سے اپنے ریسیپشن سیٹ پر چلی گئی۔ تقریباً ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا، مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے اسی وارڈ میں اسی کمرے سے کوئی خاتون نکلی ہیں میرے سامنے۔ میں نے ان کو نکلتے بھی دیکھا، انہوں نے بالکل وہی ڈریس پہنا ہوا تھا جو ہاسپٹل میں ہم لوگ پیشنٹس کو دیتے ہیں، وہی ڈریس انہوں نے پہنا ہوا تھا اور ان کے بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ وہ اس کمرے سے باہر نکلی، 2 منٹ وہاں پر کھڑی ہوئی اور میں ان کو دیکھ رہی ہوں اپنی آنکھوں سے کہ یہ کون ہے اور یہ اس کمرے سے کیسے نکلی ہیں۔ میں جیسے بہت زیادہ سرپرائز ہو گئی تھی، کیونکہ جب وہ اس کمرے سے باہر نکلی اس نے مجھے متوجہ کیا اپنی طرف، میں کچھ لکھ رہی تھی اور میری ساری اٹینشن اس کی طرف چلی گئی۔ میں نے دیکھا وہ سامنے کھڑی ہوئی تھی، چہرے پر بال ہونے کے باوجود تھوڑا تھوڑا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا، اور وہ میرے سامنے وہاں پر کھڑی ہوئی اور ایک دم سے دوبارہ اسی کمرے میں چلی گئی۔ اب یہ چیز کوئی نارمل نہیں تھی، کیونکہ اس روم میں ہم لوگوں نے ایسے کسی پیشنٹ کو ایڈمٹ نہیں کیا ہوا تھا۔ اس روم میں صرف 2 اولڈ ایج پرسن تھے اور ایک بچہ تھا۔ میں فوراً سے جو نرسنگ سٹاف تھا وہاں پر گئی، میں نے انہیں بلایا کہ ابھی میں نے وہاں پر ایک فیمیل کو دیکھا ہے، ایک لڑکی کو دیکھا ہے، اور وہ اسی جو ہاسپٹل کا گاؤن ہے اس میں ہیں، وہ اسی کمرے میں گئی ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم لوگ ابھی دیکھ کر آئے تھے۔ ہم لوگ فوراً سے اس کمرے میں گئی، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگے ہوں گے۔ جب ہم لوگ وہاں پر گئی وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا تھا، میں بہت زیادہ ڈر گئی۔
میں نے فوراً سے جو ہم لوگوں کے ہیڈ تھے ان سے میں نے بات کی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ میری جو ٹائمنگ تھی وہ صبح 6 بجے آف ہونی تھی، لیکن میں وہاں پر 1 منٹ بھی نہیں رک پا رہی تھی۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، سر بھاری ہو گیا تھا اور خوف کے ہمارے برا حال ہو گیا تھا کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ خیر میں گھر آ گئی، گھر آئی تو مجھے بہت سا بخار تھا۔ میں نے پھر 1 دن کی وہاں سے لیو لے لی، نیکسٹ ڈے میں پھر گئی، اب میں نارمل تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میرے بیہائنڈ کچھ ایسا ہوا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، سب نارمل تھا، کسی کو کچھ فیل نہیں ہوا۔ جیسے ہی تقریباً رات کے 2:30 بجے کا ٹائم ہوا، سیم ویسے پہلے دن والا کام شروع ہو گیا۔ پہلے اس عورت کی چیخنے کی آوازیں آئیں، اور آج وہ عورت ویل چیئر پر میرے سامنے اسی روم میں سے باہر نکلی اور ویل چیئر کو چلاتی ہوئی تقریباً ہاف وارڈ تک بھی آئی، اور اس کے بعد جو ہی وہ ہاف وارڈ تک آئی میں نے اونچی اونچی چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ میری چیخوں کی آوازیں سن کے سب آ گئے۔ میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں نے ابھی یہاں پر کسی عورت کو دیکھا ہے، وہ ویل چیئر پر تھی اور خود باہر بھی آئی ہے۔ اب سب نے ڈاکٹرز بھی آ گئے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، میں چیخیں مار رہی تھی اونچی اونچی۔ سب نے وہاں پر جا کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس روم کے کارنر میں ویل چیئر رکھی ہوئی تھی، جبکہ اس روم میں کوئی ویل چیئر والا پیشنٹ نہیں تھا۔ یہ سب پریشان تھے کہ وہاں پر ویل چیئر کیسے گئی۔ اب یہ وہاں پر معمول بن گیا تھا۔ جب میں نے پھر نائٹ ڈیوٹی شفٹ کروا دی، میں نے کہا کہ میں نائٹ ڈیوٹی نہیں کر سکتی۔ پہلے ڈاکٹرز کو یہ لگا کہ شاید میں نائٹ ڈیوٹی سے بھاگنے کے لیے یہ کر رہی ہوں۔ بعض لوگوں کو کچھ سلیپنگ ڈس آرڈر بھی ہو جاتا ہے کہ ان کو نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ایسا کچھ نظر آتا ہے، لیکن میں بالکل فریش ہوتی تھی، میں اپنی نیند پوری کر کے آتی تھی۔ جب مجھے ڈے ٹائم دوبارہ شفٹ کر دیا گیا، 1-2 دن میں نے لیو پھر لے لی۔ اب آج دوپہر کا ٹائم تھا، دوپہر کے 2:30 بجے کا ٹائم تھا، تو ایک دم سے مجھے ریسیپشن پر کال آئی۔ اوپر والے وارڈ میں مجھے میری ہی ایک سٹاف ممبر نے بلایا کہ اوپر آؤ، تم سے کام ہے۔ جس طرح سے ہم لوگوں کا نیچے ریسیپشن سٹاف تھا، ویسے ہی ایک اوپر بھی تھا اوپر والے پیشنٹس کے لیے۔ جو ہی میں اوپر گئی تو وہاں پر جا کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ ابھی تو مجھے کال آئی ہے، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی میں وہاں سے واپس پلٹی تو جہاں پر اوپر کی، جیسے ہم 2nd فلور پر آتے تھے، وہیں سے 3rd فلور کو سیڑھیوں اوپر جاتی تھیں، میں نے سیڑھیوں میں دوپہر 2:30 بجے اسی گاؤن والی لڑکی کو دوبارہ بیٹھے دیکھا۔ آج اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا، اس کا پورا منہ جلا ہوا تھا اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ میں بہت اونچا اونچا چیخی، پر میری چیخوں کی آوازیں کسی نے نہیں سنی۔ وہاں پر وارڈ میں بہت زیادہ لوگ بھی تھے، جو رومز تھے وہاں پر پیشنٹ کے ساتھ جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ بھی تھے، پر میری چیخنے کی آواز شاید کسی تک جا ہی نہیں رہی تھی۔ وہ باقاعدہ میرے پاس، میرے بالکل آگے تک چل کر آئی۔ میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت میرے پاس میری ساری فرینڈس تھیں جو ہم لوگوں کی کولیگس تھیں، اور وہ بھی لڑکی تھی جس نے مجھے کال کی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس نے میرے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ تم نے اس طرح سے مجھے کال کر کے اوپر بلایا تھا۔ وہ مجھے یہ کہنے لگی کہ میں تو اوپر تھی ہی نہیں، میں تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھی، میں نے تو تمہیں کوئی کال نہیں کی اس ٹائم کے دوران۔ پھر وہ لڑکی جو مجھے بار بار ڈے ٹائم بھی نظر آنے لگی تھی، مجھے بہت زیادہ اس سے خوف آنے لگ گیا تھا۔ پھر میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ میں وہاں پر شاید جاب نہیں کر سکتی۔ پھر ایک اللہ والے تھے، عامل تھے، ان کے پاس ہم لوگ گئے، میں نے دم وغیرہ کروایا کیونکہ میرا بخار نہیں جاتا تھا۔ مجھے بہت زیادہ خوف رہتا تھا 24 گھنٹے کہ کہیں وہ مجھے دوبارہ نظر نہ آ جائے۔ جب انہوں نے مجھے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جگہ بہت زیادہ آسیب زدہ تھی۔ اس ہاسپٹل میں مجھے عادت تھی پرفیوم وغیرہ لگانے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نائٹ ڈیوٹی میں بھی گئیں، آپ نے بہت زیادہ پرفیوم لگایا ہوا تھا، بہت زیادہ فریگرنس تھی آپ کے ساتھ، تو اس طرح سے وہ جنات جو تھے آپ پر حاوی ہوئے اور اس نے اپنا آپ کو ظاہر کیا۔ میں 5-6 ماہ بیمار رہی تھی، میں نے اپنا روحانی علاج بھی کروایا، یہاں تک کہ مجھے سائیکو اٹیکس آنے لگ گئے تھے۔ میں بہت سی ایسی ٹیبلٹس بھی کھاتی تھی خود کو ریلیکس کرنے کے لیے، میرے ذہن سے وہ خوف جاتا ہی نہیں تھا۔ جب میرے اوپر سائیکو اٹیکس آتے تھے تو مجھے وہ باقاعدہ نظر آنے لگ جاتی تھی۔ کبھی ایسا لگتا تھا وہ میرے پیچھے کھڑی ہے، کبھی ایسا لگتا تھا کہ میں مرر میں کھڑی ہوں، میرے پیچھے وہ مجھے نظر آ رہی ہے، اور بہت دفعہ نظر بھی آتی تھی۔ بہت عرصہ اس غیر مرئی مخلوق کا میرے اوپر اثر رہا۔ اس کے بعد میں نے مکمل طور پر اپنا علاج کروایا، تعویذ پیے، تعویذ پہنے بھی، اور دوبارہ کبھی بھی کسی ہاسپٹل میں نے جاب نہیں کی۔ میرا جو تھا سارا، میری ایجوکیشن بھی یہی تھی کہ مجھے یہ ہاسپٹل سائڈ پر ہی جانا تھا، اس لائن میں ہی جانا تھا۔
لیکن میں اتنی خوفزدہ ہوئی کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. میں کوئی جاب نہیں کر سکی, میں بالکل بلینک ہو گئی تھی, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. میں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا. پھر اس کے 1 سال کے بعد میں کچھ نارمل ہوئی. اس کے بعد میں اس چیز سے باہر نکلی. اب میں اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ہوں. اب میرے ساتھ ایسا کبھی بھی کچھ نہیں ہوا. لیکن جو کچھ میں نے فیس کیا ہے, جو کچھ میں نے سفر کیا ہے, وہ صرف میں ہی جانتی ہوں اور کوئی نہیں جان سکتا. تو میں سب کو یہی میسج دینا چاہتی ہوں, پلیز آپ کبھی بھی زیادہ پرفیوم مت لگایا کریں, نہ ہی خاص طور پر نائٹ میں کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر جانا ہو جو ہاسپٹل ہو. ہاسپٹل میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ وہاں پر نماز اور پاکیزگی کا اس طرح سے حساب کتاب نہیں ہوتا. میرے ساتھ جو ہوا ہے, میں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہو. یہ میری سٹوری تھی جو میں نے شیئر کی. بہت شکریہ فوزیہ آپ کا. اللہ آپ سب کو, ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, حفظ و امان میں رکھے. میں ایمان بول جاتی ہوں, آئی ایم سوری, اپنے حفظ و امان میں رکھے. لسنرز, ایسا ہو جاتا ہے, میں نے اکثر لوگوں کو یہ بات ہمیشہ میسج دیا ہے, بہت زیادہ پرفیوم نہیں لگانا چاہیے. گرلز کو تو خاص طور پر نہیں لگانا چاہیے. غیر مرئی مخلوقات بہت جلدی اثر انداز ہوتی ہیں, خاص طور پر اگر ان کا بسیرا ہے اس جگہ پر, آپ وہاں سے گزر رہے ہیں, آپ وہاں پر بیٹھے ہیں, آپ وہاں پر کام کر رہے ہیں, وہ ضرور آپ کو اپنا آپ ظاہر کریں گے. ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہر انسان کے سامنے آ جائیں. یہ بہت ریئر کیس ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان کے سامنے آ جائیں. ادروائز وہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں, کبھی کسی حولے کی شکل میں, کبھی کسی سائے کی شکل میں, کبھی آپ کو بیمار کرنے کی شکل میں, لائک سر کا بھاری ہو جانا, کندھوں کا بھاری ہو جانا. ایک جب بھی کسی جگہ پر جایا کریں, میرا تو اب یہ عقیدہ بن چکا ہے اور میں یہ کرتی بھی ہوں, باوضو ہو کر آیت الکرسی پڑھ کر, چاروں کل پڑھ کر, اپنے اوپر پھونک کر پھر جایا کریں. انشاءاللہ پھر کبھی ایسا کچھ نہیں ہوگا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک سائنٹسٹ کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا ریسرچ ورک تھا. ایک دفعہ اس کا ایک ایسے علاقے میں ریسرچ ورک کرنا تھا جو بہت زیادہ برفانی علاقہ تھا. وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس ایریا میں چلا گیا. وہاں پر دور دور تک بہت زیادہ برف ہی برف ہوتی تھی. وہ سارا ایریا ہی ایسا تھا, برفانی علاقہ تھا. وہ کہتا ہے, اپنی ٹیم ورک کے ساتھ میں نے کافی زیادہ ریسرچ اپنی کمپلیٹ کر لی. ایک دفعہ موسم بہت سا خراب تھا, سنو فالنگ ہو رہی تھی, رات کا ٹائم تھا. میں اپنے آفس میں ہی کوئی کام کر رہا تھا, تو ایک دم سے ہم لوگوں کے آفس کا جو دروازہ تھا وہ زور زور سے نوک ہونے لگ گیا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی رات کو کون آ سکتا ہے, وہ بھی اتنے خراب موسم میں, ایسے علاقے میں. جو ہی میں فوراً سے گیا, وہاں پر جا کر دیکھا, میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے, میری ٹیم بھی تھی. ہم لوگوں نے دیکھا وہاں پر ایک خاتون کھڑی تھی. وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور گھبرائی ہوئی تھی, اور ان کی حالت ٹھنڈ کے مارے بہت زیادہ خراب ہوئی تھی. وہ ہیلپ چاہ رہی تھی. ہم نے فوراً سے ان کو اپنے آفس میں بٹھایا, ان کو وارم کافی بھی دی, اس کے بعد ٹاولز بھی دیے, اور ان سے پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ, میں اور میرے فادر تھے, ہم لوگ ادھر پاس ہی تھے کسی جگہ پر, تو ایک دم سے میرے فادر کا مرڈر ہو گیا, یعنی ان کا انتقال ہو گیا, اچانک ہی ہو گیا. پتہ نہیں وہ کیا مخلوق تھی, وہ کیا تھا. میں بہت ڈری ہوئی ہوں, میری ہیلپ کریں, ابھی وہ یہاں پر بھی آ جائے گی اور ہم لوگوں کو بھی مار دے گی. وہ بہت ڈری ہوئی تھیں. خیر ان کو ہم لوگوں نے کافی زیادہ سمجھایا اور ان کو کچھ حوصلہ وغیرہ دیا. اس کے نیکسٹ ڈے پھر ریسکیو کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے ساری بات وغیرہ کی. وہ پولیس آئی, ان کو اپنے ساتھ لے گئی, جو کچھ بھی ان کے معاملات تھے وہ پولیس نے سارٹ آؤٹ کیے. ہم لوگ ابھی بھی وہاں پر کام کر رہے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کچھ اپنا ریسرچ ورک کر رہا تھا, تو میں اپنے آفس سے تھوڑا دور تھا. مجھے واپس جاتے جاتے تھوڑا ٹائم لگ گیا اور موسم بھی ایک دم سے خراب ہو گیا. ابھی میں اپنے آفس کی طرف بڑھتا ہوا آ ہی رہا تھا, تو ایک دم سے مجھے اپنی بیک سائڈ پر بہت زیادہ بھاری قدم محسوس ہوئے. ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی بہت زیادہ تیز کوئی چیز زمین پر پٹکتا ہے تو ایک آواز آتی ہے. جو ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک بہت بھیانک چہرے والا, بہت زیادہ لمبے قد والا ریچھ کھڑا ہوا تھا. اس ریچھ کا حلیہ بہت خوفناک تھا. اس کے بہت بڑے بڑے پاؤں تھے. جو ہی میں نے اس کو دیکھا, اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. مجھے سب کچھ بھول گیا. میں بھاگتا ہوا اپنے آفس کی طرف آیا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. شکر ہے کہ ان لوگوں نے فوراً دروازہ کھول دیا. ہم لوگوں کے دیکھتے دیکھتے وہ میرے آفس تک آیا اور ایک دم غائب ہو گیا. میں یہ چیز کبھی بھی نہیں بھول سکتا. وہ بہت بھیانک تھا, بہت زیادہ خوفناک تھا. وہ کیا مخلوق تھی, وہاں پر وہ کس روپ میں پھرتی تھی, کیا اسی نے اس فیمیل کے وہ جو آئی تھی خاتون, ان کے فادر کو مارا تھا, میں نہیں جانتا. میں بہت ڈر گیا. میرے ریسرچ جتنی ہوئی تھی میں نے وہ اتنی ہی رکھی اور میں ویری نیکسٹ ڈے وہاں سے چلا گیا.
یہ ایک سائنٹسٹ کی سٹوری تھی. لسنرز، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پروگرام وہ کیا ہے، میں بھی دیکھتی ہوں بہت شوق سے، پاکستان کا ریئلٹی شو ہے وہ. اس میں ان لوگوں نے دکھایا تھا یہ جو گلگت بلتستان والی جگہ ہے، وہاں پر بگ فوٹ ان کو اکثر نظر آئے. وہ بھی مانا یہ جاتا ہے کہ شاید وہ بھی کوئی غیر مرئی مخلوقات اس روپ میں بھی آتے ہیں، انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. باقاعدہ وہ ایک گھر میں بھی گئے تھے جہاں پر ان لوگوں نے انویسٹیگیشن کی. وہاں پر بھی ان کو کچھ ایسی آوازیں محسوس ہوئیں، وہ لوگ اپنا آباد گھر چھوڑ کر بھاگ گئے. تو اس طرح سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا، کوئی اپنی جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا. کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو تبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں. ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک ٹورسٹ تھا، اس کو بہت زیادہ شوق تھا مختلف جگہوں پر جا کر وزٹ کرنا. تو وہ رشیا کے ایک ایسے علاقے میں گیا، وہ بھی بہت زیادہ برفانی علاقہ تھا. وہ کہتا ہے جب میں وہاں پر پہنچا تو اس علاقے میں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی. وہاں کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہاں پر اس حد تک برف باری پڑتی ہے کہ یہاں پر سہولیات زندگی میسر ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر 2000 فیملیز میں سے اب زیادہ سے زیادہ بھی 700 فیملیز بس بچی تھیں. وہ بھی بہت زیادہ کم فیملیز رہ چکی تھیں، کیونکہ وہ جگہ بہت زیادہ آباد ہوا کرتی تھی کسی دور میں. وہ کہتے ہیں کہ میرے اس ٹرپ کے دوران ہی وہاں پر کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس کی تدفین کے لیے بہت کم لوگ تھے. وہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر ہر ٹائم برفانی ہوائیں چلتی رہتی تھیں، اور لوگوں کو اگر کسی کو دفنانا بھی ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی بہت بہت دن ویٹ کرنا پڑتا تھا، کیونکہ موسم باہر ایسا ہوتا تھا کہ انسان باہر نکل ہی نہیں سکتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی جس کی تدفین ہونی تھی، جب اس کو قبرستان میں لے جایا گیا اس دن بھی بہت ٹھنڈی اور برفانی ہوائیں چل رہی تھیں. صرف 4 لوگ تھے. بڑی مشکل کے ساتھ اس کی تدفین کی گئی. میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے یہ جتنا بھی قبرستان کا حصہ ہے اس کو وزٹ کرنا ہے. مجھے ان لوگوں نے منع کیا کہ یہاں پر مت رکو، ایک تو موسم بہت سا خراب ہے، دوسرا یہاں پر تم ڈر جاؤ گے، پتہ نہیں یہاں پر کیا کیا پرسرار چیزیں ہیں. میں نے ان کی ایک نہیں مانی. ان لوگوں نے میرے ساتھ بحث نہیں کی اور مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے. جیسے ہی میں واپس پلٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک قبر کے پاس مجھے ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی. وہ اچانک کہاں سے نمودار ہوگی میں نہیں جانتا، کیونکہ جب ہم لوگ قبرستان میں آئے تھے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. پھر یہ خاتون کہاں سے آئی میں نہیں جانتا. میں اب ان تک جانا چاہتا تھا. اتنی تیز ہوا تھی کہ وہ ہوا جو تھی مجھے پیچھے کی طرف دھکیل رہی تھی، مگر اس پر کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ ایک بوڑھی خاتون بڑے اسموتھلی چلتی ہوئی بالکل ایک آخری قبر تک پہنچ گئی. میں نے بڑی مشکل کے ساتھ اس کو آوازیں بھی دی، اس کو روکنا بھی چاہا. جیسے ہی میں اس کے قریب جانے لگا وہ میری آنکھوں کے سامنے سڈنلی غائب ہوگی. جب وہ غائب ہوئی تو میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور میں وہاں سے پتہ نہیں کیسے گرتا پڑتا بھاگتا ہوا واپس اس جگہ پر آیا جہاں پر میرا سٹے تھا. میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اس طرح سے آج میرے ساتھ یہ کام ہوا ہے. تو ان سب کا یہ کہنا تھا ہم نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا، جب بھی اس علاقے میں یا اس گاؤں میں کوئی ایسی ہی کسی کی موت واقعہ ہوتی ہے تو اس کی تدفین کے وقت یہ پرسرار عورت اکثر لوگوں کو نظر آتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا کہ وہ کیا تھی اور کیا نہیں. وہ کیسے میرے سامنے آئی، اس نے اپنا آپ مجھے ظاہر کیا، پھر میں وہاں سے چلا گیا. لیکن وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتا. یہ وقاص احمد نے ہمارے ساتھ سٹوری شیئر کی تھی. بہت شکریہ وقاص احمد، آپ کا بہت اچھی سٹوری شیئر کرتے ہیں. لسنرز، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinvirk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. لسنرز، نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں. جیسے آپ نے مجھے پہلے سپورٹ کیا تھا اسی طرح سے مجھے اور میری سسٹر کو مزید سپورٹ کریں. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں نوشین کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.